دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم جائزہ لیتے ہیں یہ شوگر کرائسس پر جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے اور آٹا کے بحران کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انکوائری کمیٹی واجد ضیاء جو ڈی جی ایف آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام زیادہ مشہور یا بدنام ہوا جو نواز شریف کے خلاف کیس بنا، اور اس میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی اس میں واجد ضیاء صاحب گویا ایک سٹار کریکٹر کی حیثیت سے موجود تھے، اور سپریم کورٹ اور اس وقت کے جو سپریم کورٹ میں کرتا دھرتا تھے جیسے ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کو یعنی پوری طرح پشت پناہی حاصل تھی، اور وہ مقدس گائے ٹھہرایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس انکوائری کمیٹی پر جو شوگر کرائسس کے حوالے سے ہے، 3 بندوں کے دستخط ہیں، ایک ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، یعنی ان کا نام احمد کمال ہے اور ڈی جی اینٹی کرپشن کا نام محمد گور نفیس ہے، اور واجد ضیاء ظاہر ہے ایف آئی آر کے ڈی جی ہیں۔ تو ان تینوں کے دستخط ہیں، 32 صفحات ہیں۔ ویسے جو ٹی او آر میں سوالات کیے گئے تھے جن کے جوابات ڈھونڈنے تھے وہ تو 14 ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بڑی لمبی داستان ہو جائے گی، تو اس میں جو مجھے سب سے اہم 4 چیزیں لگی ہیں اس پر ویوز دیتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں اہم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اس سال جو یعنی جس سال یہ بحران تھا، یعنی یہ فروری میں بنائی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے بحران اس سے پہلے تھا، یعنی 2019 کے آخر تک اور 2020 کے شروع میں۔ تو اس حوالے سے کہ کیا پروڈکشن جو شوگر کی یا شوگر کین کی تھی، یعنی گنے کی اور چینی کی، کیا وہ پاکستان کی ضروریات کے مطابق پوری تھی یا نہیں تھی؟ دوسرا کہ کیا اس میں مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا گیا یا کارٹلائزیشن کی گئی یا نہیں؟ اور تیسرا کہ اگر اس میں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے تو کس لیول پر کی گئی ہے؟ اور چوتھا اس سے فوائد اٹھانے والے سب سے بڑے نام کون ہیں؟ تو دیکھتے ہیں جی جو فائنڈنگز ہیں اس انکوائری رپورٹ میں، اس میں یہ بات کنکلوڈ کی گئی ہے پہلے سوال کے جواب میں، یعنی یہ جو پروڈکشن ہے کہ پروڈکشن کافی تھی، پاکستان کی ضروریات کے مطابق کافی تھی، اگرچہ گنے کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ تھی، لیکن شوگر کی پیداوار نسبتاً وہ کہتے ہیں کہ سلائٹلی ذرا کم تھی پچھلے سالوں کے حساب سے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ضروریات کے مطابق تھی، یعنی پاکستان کو جتنی ضرورت ہے اس سے وہ پرفیکٹلی میچ کرتی تھی، کوئی شارٹیج نہیں تھی۔ اور دوسری جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کارٹلائزیشن یا مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہے ملوں میں، اس لیے کہ جو 6 میجر گروپ ہیں جس میں سب سے یعنی اہم جو اس حوالے سے ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ JWD جو ترین صاحب کا گروپ ہے، اور مخدوم سید مخدوم خسرو بختیار کا جو گروپ ہے وہ رحیم یار خان گروپ۔ تو یعنی 2 ویسے تو 6 ہیں، ان میں سے یہ اس کرائسس کے حوالے سے یعنی ان کا اہم نام ہوا ہے۔ اور تیسرا جو گروپ ہے اس میں چودھری برادران بھی شامل ہیں، یعنی خاندانوں کے حساب سے یہ ہے کہ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور مونس سلائی، اگرچہ یعنی پچھلے سالوں کے حساب سے دیکھیں تو اس میں انہوں نے شامل کیا ہے وہ جو باقی بھی گروپ ہیں، مثلاً ایک اومنی گروپ ہے جو اس میں زرداری صاحب کے حصے ہیں، اس طرح شریف فیملی کے گروپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ 51% جو شوگر ملز ہیں ان کی پروڈکشن ہے وہ 6 گروپوں کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں
اب کیا انہوں نے کارٹلائزیشن کی ہے، مینیپولیشن کی ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے لیے فورینزک آڈٹ چاہیے، اور ظاہر ہے انہوں نے فورینزک آڈٹ نہیں کیا، انہوں نے تو سمجھ لیں کہ یعنی ایک لیسر دین فورینزک آڈٹ، ویسے جو بھی وہ ریکارڈ حاصل کر سکے ہیں یا انفارمیشن اسٹیٹسٹکس لے سکے ہیں پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن سے، پاکستان حکومت پاکستان اور صوبائی محکموں سے جو لے سکیں ہیں، اس والے سے انہوں نے یہ فائنڈنگز دی ہیں۔ اس طرح تیسرا سوال جو میں نے یعنی چوتھا جو دیکھا ہے، ایک تو کہ مینیپولیشن یعنی وہ پھر ریپیٹ کر دیں، ایک تو پروڈکشن اپ ٹو دی مارک تھی، جتنی ضرورت تھی اتنی تھی، پھر یہ ہے کہ کارٹلائزیشن یا مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہے ملوں میں، یہ بھی بات طے ہو گئی، اور پھر تیسرا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے یا کس نے کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی فورینزک آڈٹ چاہیے، اگرچہ ذخیرہ اندوزی کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں شوگر ملز کے پاس، کہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی ملز کا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کے لیے اسپیشل ایکسپرٹیز چاہیے اور فورینزک آڈٹ چاہیے کہ یہ وہ طے کر سکتی ہے کہ ہوا ہے یا نہیں۔ اور چوتھا جو عام ترین اصل میں جو ریلیونٹ ہے ہمارے، کیونکہ باقی تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کہ اس میں سب سے زیادہ فوائد کنہوں نے اٹھائے ہیں اس کرائسس میں، وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین سے ریلیٹڈ شوگر ملز اور خسرو بختیار اور ان کے بھائیوں اور پارٹنر سے ریلیٹڈ شوگر ملز، اور کسی حد تک مونس الہی کا بھی نام، یعنی چودھریز جو ہیں گجرات کے، ان کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فائدہ کیسے اٹھایا، ایک تو مارکیٹ میں پرائسز اپ ہو گئیں، $18 یعنی 18 سے 20 روپے پرائسز جو ہیں وہ فی کلو گرام، چینی کا 1 کلو جو ہے اس پر 18-20 روپے بڑھ گئے، کہ شاید کوئی 56 سے کوئی 74-75 چلے گئے، اس طرح کا ہے حساب۔ تو ایک تو وہاں انہوں نے جب ریٹیلرز کو دیے یا ہول سیلرز کو دیے تو وہاں سے فائدہ اٹھایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کر کے سبسڈی جو حاصل کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی شوگر مل جب ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس کو سبسڈی ملتی ہے، اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا۔ تو فائدہ اٹھانے والوں میں ظاہر ہے یہی حضرات جو حکومت کے ساتھ ہیں، اور لیسر لیول پر جو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں چند پارٹیاں، وہ بھی۔ تو یہ جی صورتحال ہے۔ اس طرح آٹے کے بحران کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان ایفیشنسی ہے جس وجہ سے بحران پیدا ہوا ہے، وہ 2 فیکٹرز ہیں، یعنی جو میں سمجھ سکا ہوں وہ 2 فیکٹرز کیا ہیں۔ ایک تو حکومت پاکستان نے پاسکو کے ذریعے، اور پھر صوبائی محکموں نے جو ریلیونٹ صوبوں کے پاس محکمہ خوراک ہیں، انہوں نے پروکیورمنٹ جو گندم کی ہے، یعنی چینی جو ہے اپنا جو گندم خریدنا ہے اس کو سفیشینٹ مقدار میں نہیں خریدا، تو اس وجہ سے سٹاکس جو تھے ضرورت کے مطابق نہ تھے، اور پھر سیکنڈ اس میں مس مینجمنٹ جو محکموں نے کی ہے، اور اس میں انہوں نے منسٹرز کے بھی نام لیے ہیں، مثلا سمیع اللہ چودھری جو پنجاب کے فوڈ منسٹر ہیں، اس طرح ڈائریکٹر فوڈ اور سیکریٹری فوڈ، اور اس میں ون آف دا فیکٹرز یہ ہے کہ جو محکموں میں ٹرن اوور ہے، یعنی پوسٹنگ ٹرانسفر ضلعی لیول پر بھی، لوور لیول پر بھی، ضلعی لیول سے ڈویژنل لیول پر بھی، ایون سیکریٹریز وہ کہتے ہیں کہ ایک سیزن میں 4 بدلے گئے ہیں 1 سال میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسٹیبل رکھ کے منسٹر صاحب نے، تو ظاہر ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں پھر جمع تفریق بھی ہوتی ہے، تو اس والے سے محکمے گویا ایل ایکوپڈ تھے یا ان ایفیشینٹ تھے اس صورت کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفر تو گویا انسٹیبل رکھا گیا، یعنی پہلے گندم کو خریدا نہیں گیا کافی مقدار میں، پھر اس کو جب ریلیز کرنا تھا آٹے کی ملوں کو تو اس وقت مس مینجمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفرز بہت اپ ہیولز یا انسٹیبل محکموں کو رکھا گیا ہے، تو اس طرح پھر ملوں والے بھی جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے جی۔
اس میں کسی یعنی ظاہر منسٹروں کے نام ہیں جیسے صوبائی وزرائے خوراک ہیں یا فیڈرل منسٹر ہیں خوراک کے حوالے سے کہ پروکیورمنٹ وغیرہ اور مس مینجمنٹ ان کے نام ہیں، تو لیکن بہرحال اس سے وہ بھی یقیناً بہت بڑا بحران ہے، لیکن شوگر والا اگر کوانٹم آف منی انوالو دیکھیں تو وہ بہت بڑا ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اگر پریویس پریکٹس دیکھیں ہمارے وہ جو سر پاس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جاوید اقبال سبڈی اپنا چیئرمین نیب، آپ کو پتہ ہے تمیر شکیل کو یا باقی اپوزیشن لیڈروں کو تو سمپلی اخبار میں رپورٹ بھی آئے، اخبار میں سمپلی خبر آئے، رپورٹ بھی نہیں، افواہ آئے کہ انڈیا کو پیسے بھیج دیے گئے وغیرہ، یعنی ایک اس والے سے بھی آئی تھی نواز شریف کے مطلب، تو وہ فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، یعنی دم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں بالکل پریلیمنری سٹیج پر، یعنی جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتے۔ تو چاہیے تو یہ کہ پھر یہ جو وزراء ہیں پی ٹی آئی کے سٹالورٹس ہیں یا ان کے الائز ہیں، ایک تو وہ آفیشیل کیپیسٹی جس میں بھی ہیں، کچھ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا یا صوبائی وزیر ہیں یا وفاقی وزیر ہیں، وہ فوراً استعفے دیں، نیب انہیں گرفتار کرے، انکوائری بعد میں کرے، ٹھیک ہے نا، پریکٹس تو یہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر ان کے خلاف پریس کانفرنسز عاشق بی بی کرے، اور باقی جو حکومتی کوئی 50-60 لیول کے ترجمان ہیں، ہر ایک بندہ ایک ایک تو پریس کانفرنس کرے اپنے ثواب کے لیے، اور پھر یعنی پتہ چلے کہ اچھا پھر اس میں اور بھی معاملات ہیں کہ واجد ضیاء صاحب نے کام ختم نہیں کیا، ابھی شروع کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، لہذا کمیشن بنا دیا گیا ہے، اس میں وہ بھی شامل ہیں، اور باقی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے لوگ ہیں، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، یہ وہ، یعنی 6-7-8 بندوں پر کمیشن مشتمل ہے، اور کمیشن کو یہ فردر اختیار دیا گیا کہ وہ اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے سکے مطلب یہ کہ انہوں نے ایسا گول دائرہ رکھا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو، یعنی باقی لوگوں کو تو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں نا، چلو کوئی نہیں ہے، اس نے تنخواہ نہیں لی تو اسی پہ رکھ لیں، ہیں جی، تنخواہ اپنے بیڑے سے نہیں لی یا نہیں لی تھی تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ ایسی کوئی پاسبلٹی ہو نہیں سکتی کہ آپ نے بیٹے سے پیسے نہیں لیے وہ بھی ذکر کریں لیکن بہرحال وہ کیا کہیں، حق تو یہ ہے کہ اب ان وزراء سے استعفے لیے جائیں، ان کو نیب کے حوالے کیا جائے، اور نیب ان کو اسی طرح ڈیل کرے جس طرح شاہد خاقان عباسی کو ڈیل کیا گیا، جس طرح خواجہ سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو، جس طرح حمدہ شہباز کو یا شہباز شریف کو یا مریم صاحبہ کو یا میاں صاحب کو، میاں نواز شریف کو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، الٹ کر دیں۔ تو اب آپ کی اجازت، خدا حافظ۔